وہاں وہ کہہ رہے ہیں مطلب بہت بڑی تعداد ہے، وہ کوئی کوانٹیفائی نہیں کر رہے. مجھے گرفتار کرنا ہی نہیں ہے. تو پھر کیوں یہ میرا اندازہ ہے نہیں، وہ نفسیاتی دباؤ ڈالنے کے لیے دیکھیں نا، ایک بیانیہ بنانا چاہتے ہیں کہ یہ آدمی ڈرتا ہے گرفتاری سے، اس کو ڈرانے کے لیے اور ایک نفسیاتی دباؤ ڈالنے کے لیے، ان کی ہمت پست کرنے کے لیے. اس کے لیے باقی حربے تو ناکام ہو گئے. مثلا یہ ہم نے کتنی دفعہ سنا کہ جی پی ٹی آئی کے بہت سے لوگ رابطے میں ہیں اور وہ پارٹی چھوڑ رہے ہیں. کتنے لوگوں نے پارٹی چھوڑی؟ آج ایک پشاور میں چھوڑی ہے حیدر شاہ نے. بس نہیں، وہ ایک آدھ آدمی کا تو کیا ہو سکتا ہے. یعنی بات یہ ہے کہ کتنے شہروں کا تو مجھے پتا ہے کہ بزنس مین میٹنگز کر رہے ہیں، اور 1 2 4 100 نہیں، بعض شہروں میں 5 ہزار آدمیوں کے گروپ بن گئے ہیں کہ بھائی اب حکومت آ رہی ہے تو اب بزنس مین جو ہے وہ شامل ہو جائیں. اچھا ہارون صاحب، یہ اور اس کی وہ تقریبات کرنا چاہتے ہیں، اس کا اعلان کرنا چاہتے ہیں، اور ان کے بھی علم میں ہوگا. اب یہ فرسٹریشن میں نے کوئی میرا نہیں خیال گرفتار کر سکتے ہیں. دیکھیے نا، ایک تو یہ ہے ان کا موقف یہ ہے کہ ضمانت ہے، دوسری بات یہ کہ اس کا حق ہے ضمانت حاصل کرنا. عدالت اتوار کو دی تھی نا حمزہ کو ضمانت، اور وہ چھٹی والے دن تشریف لائے تھے جج صاحب، اور مریم کے بارے میں کہا تھا کہ 10 دن پہلے اطلاع دیں. 10 دن پہلے. اچھا یہ تو کوئی کیس ہی نہیں ہے. وہ لاڈلے نہیں تھے، مگر وہ لاڈلے نہیں تھے. یہ تو کیس ہی کچھ نہیں ہے نا. بختیار اس میں تو یہ ہے کہ بھئی عدالت میں پیش نہیں ہوا. بھئی جس حالت میں وہ ہے، وہ مشکل سے ایک عدالت میں گیا، وہ دیکھے لوگوں نے کس طرح وہ چلتا ہوا گیا. جب پیش ہونے کی ضرورت ہوتی تھی، وہ ایک اپنی چھوٹی سی عدالت تھی، یعنی نسبتاً چھوٹی عدالت، تو وہ وہاں گیا، جا کے معذرت بھی کر لی تھی اس سے. عدالت میں ہمیشہ وہ پیش ہوتا رہا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. اچھا قصوری صاحب ہمارے ساتھ ہیں. اچھا قصوری صاحب سے پوچھیں کہ اس کی قانونی پوزیشن کیا ہے. مختار قصوری جو آج یہ گرفتار کرنے کی کوشش مبینہ طور پہ کی گئی، تو قصوری صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی میں سن سکتا ہوں آپ کو. سر آج یہ لیگل کیا مسئلہ ہے؟ ہمیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ گرفتار کرنا نہیں ہوتا، صرف نوٹس دینا مقصد ہوتا ہے، لیکن ایک افسر کہہ رہے ہیں کہ گرفتار کرنا چاہتے ہیں. جی میں آپ کو اس کی وضاحت کر دیتا ہوں. یہ ظاہر گورنمنٹ ایسے ظاہر کر رہی ہے کہ یہ چونکہ ناقابل ضمانت وارنٹ تھے، اس لیے گرفتاری ان کی لازمی ہونی چاہیے تھی، اور چونکہ نہیں ہوئی تو نتیجتاً وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ کو لاڈ لے. تو کیا آپ کے خیال میں لیگل پوزیشن کیا ہے؟ جی لیگل پوزیشن بڑی کلیئر ہے. اس قسم کی یہ بڑی معمولی چیز ہے. بے شمار لوگ جو عدالتوں میں حاضر نہیں ہوتے، ان کو ناقابل وارنٹ ضمانت جاری ہو جاتے ہیں، اور جب وہ پیش ہوتے ہیں تو وہ ختم ہو جاتے ہیں. یہ بڑی کو سٹینڈرڈ پروسیجر ہے. اور یہاں پہ تو خان صاحب کے پاس لیجیٹیمیٹ ریزن تھا کہ وہ یعنی ان کی کہ وہ گئے تھے اس دن ایکچولی اس نیت سے کہ حاضر ہوتے، مگر ادھر اتنے زیادہ ٹائڈ اپ تھے اور عدالتوں کی حاضریوں میں کہ وہاں نہیں جا سکے. 3 جگہ وہ گئے. اور یہ سٹینڈرڈ ہے سر، یہ سٹینڈرڈ چیز ہے. یہ جب آدمی حاضر ہوتا ہے، بلکہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، اگر آدمی اشتہاری ہو کے حاضر ہو جائے پھر بھی ختم ہو جاتا ہے کام. اچھا تو اب یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ویڈیو لنک سے میری جان کو خطرہ ہے. انہوں نے سپریم کورٹ کو خط لکھا ہے کہ ویڈیو لنک سے میری حاضری بیان لے لیا جائے. اگر جان کو خطرہ نہ بھی ہو اور وہ نہ گئے ہوتے، لیکن اگلی ڈیٹ پہ چلے جائیں تو انٹائر تھنگ ول بی اوور. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. جو یہ اتنے فریولس کیسز ہیں، اور مجھے کئی دفعہ میڈیا پہ افسوس یہ ہوتا ہے کہ وہ صحیح سوال نہیں پوچھتے. میں عرض کر رہا ہوں، آپ کی شاید آواز نہیں آ رہی. جی اچھا اب یہ بتائیے کہ جو کیس ہے توشہ خانہ کا کرمنل کیس ہے، ایڈیشنل سیشن جج نے ان کے یہ عدم حاضری کے اوپر 28 فروری کو جاری کیے تھے ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری. آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ پیش ہو جائیں گے تو ختم ہو جائے گا. آپ کو میں آپ کو یہ اس کی بتا رہا ہوں، یہ جو لاڈلے والی بات آپ دونوں حضرات کر رہے تھے، میں اس پہ ایک تبصرہ کرنا چاہ رہا ہوں. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. جی کیجیے. لیکن بات سنیں، اگر عمران خان انوالوڈ نہ ہوتے اور یہ جو کیس چل رہا ہے یہ ٹیرین وائٹ والا، تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہونی تھی. میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں. ہمارے کسی قانون میں نہیں لکھا ہوا، اور میں یہ چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں، اور آپ دونوں حضرات کو ارج کر رہا ہوں کہ جب بھی کوئی گورنمنٹ کا آدمی آئے اس سے یہ سوال پوچھے کہ یہ قانون میں کہاں لکھا ہے کہ اس نے اپنی اولادیں ڈکلیئر کرنی ہے.
میں نے متعدد بار کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں، کبھی اپنی بچیوں کا ذکر نہیں کیا میں نے. اور وہ یہ کہتے ہیں، دیکھیں جو لفظ ہے نا جو ڈیپینڈنٹ چلڈرن کا، اس کا مطلب ہے جو زیر کفالت ہو. عمران خان کی تو کوئی اولاد زیر کفالت نہیں ہے. یہ اتنا بڑا نانسنس ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں جی وہ بچی ڈکلیئر نہیں کی. بھئی بچی ڈکلیئر کرنا کسی قانون کی ریکوائرمنٹ ہی نہیں ہے، قانون کی ریکوائرمنٹ ہی نہیں ہے. اگر کوئی کورٹ آف لا کوئی اور ہوتا تو مجھے اگر یہ نانسنس نہ ہوتا تو انہوں نے ہو گیا نا. یہ تو توشہ خانہ کا بتائیں کہ توشہ خانہ کا معاملہ کیا ہے؟ توشہ خانہ کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے کچھ گفٹس بیچ دی ہیں، ایک واچ بیچ دی ہے. اب واچ کا جو بیچنا ہے وہ کون سے قانون کے تحت جرم ہے آپ مجھے بتائیں. اگر انہوں نے ہماری کوئی کرپشن پکڑنی ہوتی تو کوئی اور چیز دیکھ لیتے، ہمارے کسی اور ورکر کی پکڑ دیتے. انہوں نے کام یہ کیا ہے کہ عمران خان کو پکڑے ہیں جس کا کیس قابو کوئی نہیں آنا. ہمارے کئی ورکرز ہوں گے جہاں ہو سکتا ہے جن کو آپ جانتے ہو، جن کو میں بھی نہ جانتا ہوں، جن میں سے کسی نے کوئی بے قاعدگی کر لی ہو، وہ جا کے پکڑے ہیں عمران خان کو. عمران خان کے خلاف توشہ خانہ ان کو کہاں سے مل جائے گا؟ عمران خان کے خلاف ان کو یہ گرفتاری کے لیے کبھی آپ نے مجھے دیکھا ہے ناقابل ضمانت گرفتاری وارنٹ جاری ہو اور آئی جی صاحب پولیس روانہ کرتے 15 اضلاع دور سے، 15 اضلاع تو شاید بیچ میں پڑتے ہی ہوں گے اسلام آباد سے لاہور تک. کبھی آپ نے دیکھا ہے یہ کام ہوتا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ کیوں کیا انہوں نے ایسا؟ کبھی مجھے نہیں پتا. اس کا یہ بھی مقصد ہو سکتا ہے کہ خان صاحب نے کیمپین سٹارٹ کرنی ہے تو ان کو کیمپین سٹارٹ نہ کرنے دی جائے. یہ دس کین بی ون ریزن. اور خان صاحب اگر کیمپین چلائیں گے تو لاٹ آف پیپل تھنک کہ ان کی جو پولیٹیکل کیمپیننگ ہے اس سے ووٹر انفلوئنس ہو جائے گا. ایک یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے. اور دوسرا ایک بڑا سینسٹر قسم کا مقصد ہو سکتا ہے. رانا ثناء اللہ نے یہاں قادری صاحب کے یہاں ماڈل ٹاؤن میں اٹیک کرا کے آدمی مروائے ہوئے ہیں. اگر یہی کام وہ یہاں کرانا چاہتا ہے تو یہ کنسپیریسی تھیوری ہے اور بڑی خطرناک کنسپیریسی تھیوری ہے. تو پھر پولیس کو اور آئی جی کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور وہ اس کی گیم میں نہ آئے. آپ کو یاد ہے جو پولیس کے ساتھ اشر ہوا تھا، کئی مہینے وہ پیشیاں بھگتتے رہے ہیں اس کی. تو آپ کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بھی آج موو ہوئی یہ قانونی سے زیادہ سیاسی نوعیت کی تھی؟ اور بالکل سیاسی نوعیت کی تھی. میں نے کہا اگر یہ میں بات غلط کر رہا ہوں تو آپ چیک کرا لیں. 20 دفعہ اس قسم کے وارنٹ جاری ہوتے ہیں. کبھی آئی جیز جو ہیں وہ اپنی 15 اضلاع دور سے پولیس روانہ کرتے ہیں آدمی پکڑنے کے لیے. میں کہہ رہا ہوں اشتہاری آدمی ہوا ہو اور وہ پیش ہو جائے تو وہ بھی ختم ہو جائے. اچھا قصوری صاحب، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. آپ نے اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیا. تو کہہ رہے ہیں کہ قانونی طور پہ تو بنتا نہیں. اکثر ایسا کہہ رہے ہیں اشتہاری بھی ہو تو نہیں ہو سکتا، خود ہی جاتا ہے، اس کی ضمانت ہو جاتی ہے. اب دیکھیں نا ایک آدمی جس پہ قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے اور جس پہ حملہ کرنے والے نے کہا میں نے اسے مار ڈالا، یعنی یہ بندوبست کیا گیا تھا کہ مار ڈالے. اور یہ بھی پھر مذہبی، اور وہ پہلے سے عمران خان کہہ چکے تھے کہ مذہبی انتہا پسندی کا نام استعمال کر کے تو مجھے قتل کیا جائے. اور بعد میں یہ واضح ہوا کہ اس کا کوئی مذہبی کسی جماعت سے تعلق ہی نہیں تھا، نہ وہ کوئی مذہبی احساسات رکھتا تھا، نہ اس کے گھرانے میں اب تو ایسا کوئی احساس. کہہ رہے ہیں وہ ڈرامہ تھا. اس کو حفاظت بھی کی گئی، اس کا بیان ویڈیو پہ لیا جا سکتا ہے. ہاں وہ ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت میں بیان دیتا ٹھیک ہے، اس کی جان کو خطرہ ہے. خطرہ، اس کی حفاظت کی جا رہی ہے. اس کا اخبار روز پتہ کریں گے اس کی کتنی دیکھ بھال کی جا رہی ہے، اس کو کیسا کھانا کھلایا جاتا ہے، اس کو کس طرح آرام سے رکھا گیا. اور جس آدمی پہ حملہ ہوا ہے اسے کہا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو ایکسپوز کرو، اور وہ ایکسپوز کرنے کے لیے پھر اس کو تانے دیے جا رہے ہیں تم بزدل ہو، تم گیدڑ ہو، تم غسل خانے میں چھپ گئے. یہ اپنا جو ہے تارڑ صاحب جو ہیں یہ زمان پارک 1 زمان پارک 2 زمان پارک ہے، وہ 2 زمان پارک کے غسل خانوں میں جاتے رہے ہیں. ان کو کیا پتا کہ غسل خانے میں کمرے میں لگے ہیں اور وہاں آپ کیمرے لگے ہوئے ہیں جس سے بڑے ایسے لفظ استعمال طلال چودھری نے جو زبان استعمال کی، اگر یہ دنیا کے کسی مہذب ملک میں ہوتا تو میڈیا اس پہ چڑھ دوڑتا اور اس کی سیاست ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی. اسی طرح وہ اپنا جعلی فلمیں چلا رہے، وہ آپ کے پاس ہے، وہ اپنا حمزہ بھاگ رہا ہے، سیڑھیاں چڑھ رہا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عمران خان کی. وہ لندن سے ان کے ایک رہنما نے حمزہ کی تصویر لگا دی ہے کہ یہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے، وہ حمزہ جب ان کی گرفتاری کا معاملہ تھا تو وہ سیڑھیاں چڑھ رہے تھے تو انہوں نے اسے عمران خان کے طور پر میرا خیال ہے نہیں ہوگا. اور وہ اس دن بھی انہوں نے تماشا کر کے دیکھ لیا تھا، ہزاروں آدمی اس کے ساتھ چلے گئے. ملک کا سب سے مقبول لیڈر ہے وہ،
اور وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس کو ڈرا دیں گے اس کے حامی کو. آپ نے دیکھ لیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی لیڈر کو گرفتار کرنے کے لیے آئی جی صاحب دن میں کئی بیان جاری کر رہے ہوں؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ اس کے گھر پہ ٹویٹر پہ؟ اچھا کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی لیڈر کو کوئی گرفتار کرنے گیا ہو تو ہزاروں آدمی وہاں جمع ہو گئے ہوں؟ عمران خان نے تو کوئی اپیل نہیں کی تھی. اچھا اب یہ جو تاثر دینے کی یہ کوشش کر رہے ہیں وہ کمزور ہے ڈرا ہوا ہے, وہ کیوں گرفتاری دے بھائی؟ اپنے آپ کو اپنے رحم و کرم پہ جاڑے. آپ تو وہ ہیں جنہوں نے 3 دن تک اس کو باندھے رکھا چارپائی کے ساتھ, شہباز گل کو. وہ 75 سالہ اعظم سواتی کے ساتھ آپ نے کیا سلوک کیا؟ اس کی فلم بنا دی اور چلا دی, اور باقی لوگوں کے ساتھ آپ نے کیا کیا؟ تو وہ کوئی پاگل ہے کہ وہ اس صورتحال میں گرفتاری دے؟ اور آپ کی لیکن یہ چاہتے ہیں کہ انہیں جوش دلا کر کسی طرح باہر گرفتار کر لیا جائے. وہ جو ہے لیکن ایسا سادہ کون ہے؟ بھٹو صاحب بھی بڑے پاپولر تھے, انہیں بھی گرفتار کر لیا تھا ریاست نے, تو اس میں کیا ہے؟ ذوالفقار علی بھٹو گرفتار کر لیا تھا, کتنے دنوں کے لیے وہ گرفتار رہے تھے؟ اور وہ دیکھیے گرفتار کس بات پہ کیا تھا؟ مارشل لا تھا, وہ حالات بالکل مختلف تھے. وہ پاور ٹرانسفر کرنے کا مطالبہ کر رہے تھے 166 سیٹوں والے کو اقتدار نہ دیا جائے اور 81 سیٹوں والے کو اقتدار دیا جائے. وہ تو مجیب کے دور کی بات جو تو اس وقت کی بات ہے. نہیں ضیاء الحق دور میں بھی تو انہیں گرفتار کر لیا. نہیں وہ تو قتل کا مقدمہ تھا, وہ اس کی تو نوعیت ہی الگ ہے. وہ تو پوری بحث ہے. اس کے 2 پہلو ہیں اس بحث کے. بائی دی وے وہ ذکر آ گیا. اس کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ اس مقدمے کو سمجھا جاتا ہے کہ اس میں انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے. یہ یعنی قانون دانوں کی اکثریت کی نسیم حسن شاہ کا بھی نسیم حسن شاہ بھی بعد میں مان گیا تھا. دوسری طرف یہ بھی حقیقت ہے کہ بھٹو نے ہی قتل کرایا تھا اس کو. آج تک بھٹو کے علاوہ کسی کا نام آیا ہے جس نے اس کو قتل کرایا ہو, اس کی کوئی ذاتی دشمنی رہی ہو, کسی ان کے مخالفت ہو, کوئی ذرا سی. میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ بھٹو صاحب بہت پاپولر تھے, پھر بھی گرفتار کر لیا تھا. تو عمران خان بھی بہت پاپولر, وہ بھی دیکھو نا سچویشن ہوتی ہے نا, پالیٹکس میں سچویشن بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. وہ وہاں ہزاروں آدمی تو جمع نہیں تھے, اور بھٹو کو تو گرفتار کر کے اس کے پولیٹیکلی فائدے پہنچایا گیا تھا, نقصان تو نہیں ہوا تھا اس کو. اچھا ویسے اگر ہارون صاحب یہ واقعی سیریس کوشش کریں, ابھی آج سیریس تو ویسے آپ کی اطلاع کے لیے جائے کہ جس دن بھٹو کی گرفتاری کا فیصلہ ہوا تو انہیں بخار ہو گیا تھا. اگر سیریس اور جو جلسہ ہوا وہاں پہ اپنا اس کا پی این اے کا, تو اس میں آغا شورش کشمیری نے یہ شعر پڑھا تھا رات کو, موصوف کو بخار ہو گیا نا, تو شعر پڑھا اس کو بہادر آدمی بنا کے پیش کرتے جو کبھی نہیں تھا, وہ ذہین آدمی ضرور تھا, کہ اے شمع تجھ پہ یہ رات بھاری ہے جس طرح ہم نے تمام عمر گزاری ہے اس طرح. شورش کو بھی ان کے دور میں کافی سختیاں برداشت کرنی, بہت کئی بار جیل گئے وہ. تو اگر واقعی یہ کوشش کریں عمران خان کو گرفتار کرنے کی تو یہ کر سکتے ہیں جس طرح ورکر جمع ہو جاتے ہیں. شورش کشمیری بچے کیسے تھے؟ یہ تاریخ کا ایک بڑا دلچسپ راز ہے جو اس سے پہلے کبھی اس وقت میں عمران خان میں نہیں یہ بڑا دلچسپ بات ہے, تاریخ کا ایک بڑا اہم راز ہے. آغا صاحب بڑے, انہوں نے انگریزوں کی جیلیں کاٹی تھی 10-12 سال تک, احراری تھے وہ, اور وہ بعد میں بھی انہوں نے جیلیں کاٹی تھی, تو وہ یہ سارا کاروبار سمجھ گئے تھے یہ. تو انہوں نے یہ ایک خبر پھیلا دی کہ ایک ناول انہوں نے لکھا ہے بھٹو پہ, اور اس کو عنوان بھی بڑا خطرناک تھا, اسی طرح کی گفتگو تھی جیسے طلال نے کی ہے. آغا صاحب بھی آپ کو پتا ہے اس مزاج کے آدمی تھے, اور وہ چھاپ کے تو وہ پہنچا دی گئی ہے مختلف شہروں میں اور بک سٹالوں پہ پہنچ جائے گی. تو اس پہ وہ بھٹو صاحب اتنے پریشان ہوئے کہ انہوں نے مسالت کا پیغام بھیجا اور سلو